افغانستان پر حملہ، بلکہ بہت زیادہ حملے. یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں افغانستان کی صورتحال کیا ہوگی، یہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ٹیم کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ہوگا کیا، یہ بھی آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور گنڈا پور صاحب خوفزدہ ہو گئے ہیں، وہ گنڈا پور صاحب جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اب اتنا ڈر کیوں رہے ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور پاکستانی علماء کرام ہٹ لسٹ پر ہیں، کس کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا علماء کرام کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں، اور اگر حملے ہو سکتے ہیں تو کس کس عالم دین پر حملہ ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا. آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارے کالم سن بھی سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس ٹوٹل بھائی جاوید چودھری میں. ناظرین، ریاست پاکستان اس وقت مشکل میں ہے. پاکستان آلموسٹ اس وقت حالت جنگ میں ہے. پاکستان کی افواج روز قربانیاں دے رہی ہیں اور لڑ رہی ہیں، اور یہ لڑنا پڑ رہا ہے انہیں کچھ اندر کے دشمنوں سے اور کچھ باہر کے دشمنوں سے. باہر کے دشمنوں کے کچھ ثبوت آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. کچھ لوگوں کا باقاعدہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا، وہ یہاں آ کے کس کس حملے میں شامل تھے، اور اب پاکستان اس کے اگینسٹ کیا کرنے جا رہا ہے. پاکستانی ریاست فیصلہ کر چکی ہے، اور اس فیصلے پہ ریاست عمل کب کرے گی، اور یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ کتنا بڑا اٹیک ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا، ڈیٹیل سے سٹوری آج آپ کو بتائیں گے جاوید چودھری صاحب. اب یہ بنو کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بڑا خوفناک انسیڈنٹ تھا کہ آپ نے ایک کنٹونمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہاں پہ ظاہر بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے. دوسرا 24 گھنٹے اس کو کور کرنے میں، اس کو صاف کرنے میں، کلینزنگ میں لگ گئے، اور اس دوران ظاہر اسٹیٹ جو تھی ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں تھی. اور دوسرا انڈیا کے اندر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، افغانستان کے اندر بھی بہت پروپیگنڈا ہو رہا تھا، ویب سائٹ کے اوپر چیزیں چل رہی تھیں، اور بہت سارے ملک دشمن لوگ ہیں جو ویب سائٹ کے اوپر جو چلنے والی چیزیں ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی چیزیں، ان کو گھیر کر رہے تھے، اور بہت زیادہ ایک افراتفری پاکستان کے اندر پائی جاتی تھی اس وقت. اب جب وہ لوگ جو اس حملے کے اندر ملوث تھے، جب ان کا ڈی این اے چیک ہوا، جب ان کے پروفائل چیک ہوئے، جب ان کا بیک گراؤنڈ تلاش کرنا شروع کیا، تو آج بھی 3 ایسے لوگ نکلے ہیں جن کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے. ان میں ایک عبدالرزاق ہجران ہے، اور یہ پکتیا صوبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دوسرا جو ہے انصار اللہ عرف طیب ہے، اور یہ میدان وردی کا رہنے والا ہے، اور یہ خود کش حملہ آور تھا. تیسرا جو ہے عتیق اللہ صافی ہے، اور یہ کابل کا علاقہ ہے، پلے چرخی. یہاں پہ ایک بڑی پرانی جیل ہے جسے پلے چرخی جیل کہتے ہیں، اور یہ آپ یہ سمجھو کہ پچھلے 150 سال سے ایک انتہا درجے کا عقوبت خانہ ہے، جس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو رکھا گیا تھا اور ان کے ساتھ بڑا بڑا برا سلوک ہوا تھا. تو پلے چرخی جیل جو ہے یہ بڑی خوفناک جیل ہے، بلکہ یہ دنیا کی واحد جیل ہے جس کے اندر میں ایک مزہ چیز بتاتا ہوں آپ کو، جس میں جو مجرم ہوتے ہیں، جو ملزم ہوتے ہیں، ان سب کو صبح زنجیروں میں باندھ کے چوک میں بٹھا دیا جاتا ہے باہر. اچھا. اور چوک میں بٹھا کے یہ مانگتے ہیں، یعنی بیگنگ کرتے ہیں، اور وہ جو بیگنگ ہوتی ہے اس سے پھر ان کو کھانا خرید کے دیا جاتا ہے، اس سے وہ کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی پرانی ریچول ہے. ایک پرانا ان کا خیال ہے افغانیوں کا کہ جو جیل کے لوگ ہیں، جو مجرم ہیں، ان کے اوپر سرکار پیسے کیوں خرچ کرے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ یا محنت مزدوری کریں یا پھر بیگنگ کریں، جس میں سے پیسہ اکٹھا ہو پھر اس کے اوپر کھلایا جائے. تو یہ بلکہ اس وقت جب پاکستان کے اندر بہت زیادہ ریوولٹ ہو رہی تھی، یہاں سے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اس وقت بھی گرفتار ہوتے تھے، پلے چرخی جیل میں رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کو باہر لا کے اسی طرح چوک میں بٹھا دیا جاتا تھا، زنجیریں باندھ کے، باقاعدہ ان کے پاؤں بھی بندھے ہوتے تھے، ہاتھ بھی بندھے ہوتے تھے، اور وہ دھوپ میں بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں سے بیگنگ کی درخواست کر رہے ہوتے تھے، لوگ سکے ڈالتے تھے ان کے باؤلز میں، اور پھر اس سارے پیسوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایک نان لے کے، کوئی ایک سبزی لے کے، یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے ان کو دے دیا جاتا تھا، کھانا کھا کے واپس. سزا کا حصہ ہے. سزا کا حصہ. اور یہ پلے چرخی کا علاقہ ہے، اور وہاں سے عتیق اللہ صافی ایک خود کش حملہ آور تھا، جس کی بعد میں کابل کی ایک مسجد کے اندر دعائیہ تقریب بھی ہوئی، یعنی باقاعدہ دعائیہ تقریب ہوئی، جس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اون کر لیا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اور یہ ظاہر طالبان گورنمنٹ کا حصہ تھا. اب یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا افغانستان کے ساتھ تعلق ہے، ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور جب بھی پاکستان پروٹیسٹ کرتا تھا تو افغانستان کی طرف سے یہ جواب آتا تھا کہ جناب یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں،
یہی کر رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے, ہمارے علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں, بلکہ یہاں پہ بھی وارداتیں کر رہے ہیں, ہم تو خود ان کو تلاش کر رہے ہیں. اس ٹائپ کا جواز دیا جاتا تھا. لیکن اب کیونکہ جو پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کے اندر افغان نکل رہے ہیں, بلکہ ایک تو ڈپٹی گورنر کا بیٹا نکل آیا تھا یہاں سے. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, آپ پھر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, خدا نخواستہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, آپ یہاں پہ لاشیں بچھانا چاہتے ہیں, یہاں پہ آپ قتل و غارت گری کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ملک جب اس طرح انوالو ہو تو پھر دوسرا ملک اگر تگڑا بھی ہو تو اس کو تو پھر نبڑنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ افغانستان کے اوپر حملے کا آرڈر آ جائے گا پاکستان کی طرف سے. اور یہ جو آج کا اجلاس ہے, آج کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس اجلاس میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہی ایک آرڈر حاصل کرنا چاہیں گے, اجازت لینا چاہیں گے ان سے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر واردات کر کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں, یا وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں, یا وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں, کیا وہاں پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے لگتا ہے آج پوری پارلیمنٹ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں, جو ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہیں, ان سب کو یہ اجازت دے دے گی کہ یہاں سے اگر بھاگ کے کوئی وہاں جاتا ہے تو آپ ان کو ہٹ کریں, آپ ان کو نشانہ بنائیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ڈرون اٹیکس اور ایئر فورس کے استعمال کی اجازت بھی دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ دو سیکٹرز میں کام ہوگا. ایک خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ ٹی ٹی پی متحرک ہے, اور جو ہی افغانستان کی سائڈ پہ ان کے جو لوگ موجود ہیں, سب پتہ ہے پاکستان کو, کوئی ایسی چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں, کیونکہ جو پراپر ٹھکانے ہیں سب کو پتہ ہے. اور حافظ گل بہادر جیسے جو لوگ ہیں ان کے گھروں کا بھی پتہ ہے, ان کی یہ بھی پتہ ہے کہ فیملیز کہاں رہتی ہیں, کن کن غاروں پہ چھپے ہوتے ہیں, اور کدھر سے آتے ہیں وہ اور کدھر سے جاتے ہیں وہ. تو وہ ان کے سیکیورٹی اہلکار, پھر ان کی فیملی, ہر چیز کا پاکستان کو پتہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عنقریب آپ حافظ گل بہادر کے بارے میں تو آپ کو ایک خبر مل جائے گی کہ وہ فارغ ہو گئے, اور وہ جو فارغ ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں میزائل اٹیک میں, اور جو پاکستان سے لانچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس ٹائپ کا. پھر اس کے علاوہ جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اب ٹریننگ کیمپس میں کوئی بندہ رہ سکے. جتنی بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں سب ہٹ ہوں گے, یہ سب ہٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو لوگ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہاں پہ وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سہولت کار ہیں جو ظاہر افغان گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا, کیونکہ اب بہت سارے وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فاصلہ پیدا کر لیا ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ جو فاصلہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں اب وہ پاکستان کے مخبر بھی ہوں گے, پاکستان کو سپورٹ بھی کریں گے, پاکستان کو وہاں سے سپورٹ بھی ملے گے. تو کسی وقت بھی افغانستان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. بس مجھے لگتا ہے کہ کل کیبنٹ کا اجلاس بھی ہے, اس کے بعد جو وہاں پہ فیصلے ہوں گے پارلیمانی کمیٹی میں, فوری طور پہ کیبنٹ جو ہے اس کی اپروول دے گی. جو ہی اپروول ہو جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اور پاکستان بہت کلیئر ہے, بڑی کلیئر ہیڈڈ ہو کے اب یہ فیصلہ کرنے لگا ہے, اور بس افغانستان مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی کے ساتھ وہاں سے دہشت گرد جو ہیں پروان چڑھ سکیں گے اور پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ پاکستان کے اندر جو سہولت کار ہے نا, میرا نہیں خیال کہ اب اسٹیٹ ان کو چھوڑے گی, اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف. اگلی اسٹوری ہماری جی بہت انپورٹنٹ ہے. میں آپ کو قرض کرتا چلوں جی, میں نے تھوڑا سا پچھلے دنوں دیکھا سوشل میڈیا کو, کچھ سوشل میڈیا پہ جو فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ کبھی اس کے اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 10 یا 20 ان کے فرینڈز ہوں گے, اور ان کے نام ہی دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جعلی اکاؤنٹس ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی تعداد میں سے سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اور کوئی پتہ نہیں یہ اکاؤنٹس کہاں سے چل رہے ہیں, کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. یقیناً کہ کوئی ہیومن انہیں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ کا کوئی ادارہ کارروائی کرتا ہے تو وہ کارروائی صرف کوئی ایک اکاؤنٹ پہ نہیں ہو رہی ہوتی, ایسے بندوں پہ بھی ہوتی ہے جو بہت سارے فیک اکاؤنٹس چلا رہے ہوتے ہیں. اس وقت ایسے لگ رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے, اور یہ قیامت کا منظر آپ کو ان کے پیجز پہ نظر آ جاتا ہے. وہ بہت ساری تصویریں لگا کے یہ شیئر کر رہے ہیں جی کہ آپ نے ہمارے اتنے بے گناہ لوگوں کو اٹھا لیا. یہ بے گناہ لوگ کون ہیں, یہ کیا کر رہے تھے, انہیں اٹھانا کیا غلط تھا, ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں جاوید چوہدری. اب پاکستان تحریک انصاف کے 5 لوگ اٹھائے گئے ہیں, اور یہ وہ 5 لوگ ہیں جو ان کا سوشل میڈیا چلا رہے تھے, جس میں اندر حیدر سعید ہے, جس کے اوپر ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے انتہا درجے کی واہیات ایک ٹویٹ کی تھی, جس کے اندر وہ باقاعدہ اکسار ہے کہ افواج پاکستان کے اندر جو جونیئر آفیسرز ہیں یا جونیئر جو لوگ ہیں ان کو اپنے سینئرز کے گلے پڑ جانا چاہیے. اور اس میں اس کے الفاظ یہ تھے کہ 7 لاکھ میں سے اگر چند ہزار کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ بغاوت ہوگی, اور بغاوت سے بڑا فائدہ ہو جائے گا پاکستان کو. بلکہ اس نے کہا جی کہ فوج کے اندر بغاوت ہونی چاہیے, اور جو باہر لوگ ہیں ان کے اندر انقلاب آنا چاہیے. تو انقلاب اور بغاوت دونوں جگہوں پہ وہ کام کر رہا تھا, اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی جو ٹویٹ ہے اس سے واقعی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. اچھا, اس کو گرفتار کر لیا گیا, بلکہ اس کی والدہ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ جو فوٹیجز ہیں وہ بھی ریلیز کیے ہیں کہ ان کی والدہ رو رہی ہے. تو مائیں واقعی بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
بلکہ جو ہلاکو خان ہے ماں تو اس کی بھی روتی تھی اس کی بھی, اور ماں جو ہوتی ہے اس کا سینہ بیچاری کا بڑا کمزور ہوتا ہے, اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ حساس ہوتی ہے, رشتہ ہی ایسا ہے ان کا. اور ماؤں کے جو آنسو ہے نا, واقعی میرا خیال ہے اسے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کا احساس بھی کرنا چاہیے, یہ بات ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے نا بگڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں آنیسٹی میں آپ کو کہوں, کہ جب آپ اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہو جائیں گے تو اسٹیٹ بھی تو ظاہر ریئیکٹ کرے گی کسی نہ کسی جگہ. دیکھیں دو آپشنز ہیں نا, ایک آپشن تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ڈوبنے دیں, پھر اسٹیٹ کو پھر ختم ہونے دیں, پھر اسٹیٹ کو تباہ ہونے دیں, اور اگر خدا نخواستہ اسٹیٹ ختم ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, تو پھر نہ یہ لوگ بچیں گے نہ ہم بچیں گے, پھر کوئی نہیں بچے گا. بس جب اسٹیٹ ہی نہیں ہوگی تو عمران خان صاحب کشتی کے اوپر حکومت کریں گے, کہاں پہ حکومت کریں گے, پھر تو ختم ہوگی نا بات. بالکل. تو اس ملک کا بچنا جو ہے وہ ان لوگوں کی سیاست کے لیے بھی ضروری ہے. تو آپ اس لیول تک نہ جائیں کہ ملک ہی ٹوٹ جائے, ملک ہی ڈوب جائے. تو یہ اس لیول تک چلے گئے ہیں, تو ظاہر اب ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ 4 اور لوگ ہیں جس میں فرحان چشتی ہے, پھر عثمان محمود ہے, پھر قدیر امجد ہے, پھر سعد طارق ہے. تو ان 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. جو حیدر سعید ہے اس کی FIR سامنے آ گئی اور اسے سائبر ونگ نے اٹھایا, اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ کسی جگہ ان کو پیش نہیں کیا گیا اور ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے. میں ویسے اس چیز کا حامی ہوں کہ عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے, لیکن جو اندرونی ادارے ہیں نا, میرا خیال ہے جیسے ISI ہے, پھر ساتھ ساتھ ہماری IB ہے, پھر MI ہے, میرا خیال ہے جس طرح پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, امریکہ کے اندر ہوتا ہے, یورپ کے اندر جو انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں, ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو گرفتار کر کے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی فورم پہ پیش کر سکتے ہیں. پاکستان شاید ان چند ملکوں کے اندر ہے جس میں اندر خفیہ ادارے جو ہیں وہ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے, اور اگر وہ گرفتار کریں تو وہ اللیگل ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا اس کا, وہ مسنگ پرسن ہی ہوتا ہے. اور پھر جب اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں. جب پولیس کے حوالے کرتے ہیں, پولیس نے اس بندے کو اٹھایا نہیں ہوتا, انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہوتا, پولیس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, پولیس اس کی اونرشپ نہیں لیتی, اور پھر وہ جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت اس کو فارغ کر دیتی ہے, رہا کر دیتی ہے. یہ اس کی ریزن ہے. اگر تو پاکستان کے اندر یہ لا امینڈ ہو جائے اور تمام سیکرٹ ایجنسی جو ان کو یہ اختیار مل جائے کہ آپ جس بندے کو اٹھائیں گے, آپ جسٹیفائی کریں گے, مجسٹریٹ آپ کو ریمانڈ دے گا اور آپ پھر اس کے خلاف انویسٹیگیٹ کر کے اس کا کیس بھی آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں, اس سے میرا خیال ہے یہ سارے معاملات نپٹ جائیں گے. مسنگ پرسن ہوں گے ہی نہیں, وہ مسنگ پرسن تو پھر کوئی بھی نہ ہوا نا جی. تو اب یہ اگر یہ 4 لوگ کسی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے یا ان کے خلاف کوئی FIR نہیں ہو رہی تو پھر ڈیفینیٹلی یہ مسنگ ہے, اور جس کے اوپر ظاہر ان کی فیملیز بھی پریشان ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی پریشان ہے. پاکستان تحریک انصاف اس لیے پریشان ہے کہ یہ انسائڈرز ہیں, اور اگر انہوں نے بکواس کر دی, بک دیا, سب بتا دیا, تو ظاہر ہے پھر پارٹی کہاں منہ دکھائے گی کسی کو. تو یہ سب لوگ فیک اکاؤنٹ چلا رہے تھے, اور آپ ان کے اکاؤنٹس پہ جا کے دیکھیں نا تو یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے جیسے آپ نے بتایا کہ تھوڑے ان کے فالوورز ہیں, اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ بھی کوئی اتنی آبجیکشنیبل نہیں ہے. تو اب اگر آبجیکشنیبل چیزیں نہیں ہیں, پیج چھوٹا ہے, تو پھر ریاست کو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ چلا رہے تھے. تو اب جو ہی انویسٹیگیشن ہوگی, سب چیزیں سامنے آئیں گی, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کتنا. اور یہ سب لوگ, یہ جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ تھا اس کے اندر انوالو اس طرح تھے کہ اس کے بارے میں جو نیگیٹو رپورٹنگ انڈیا سے ہو رہی تھی یہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کو گیئر کر رہے تھے, اس کو بوسٹ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ گرفتار ہوئے. اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی کمال ہی ہے, ایک سائڈ پہ ڈس اون کر رہے ہیں ان کو اور دوسری سائڈ پہ اون کر رہے ہیں. ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کا تعلق ہی نہیں ہماری آفیشیل ٹیم کے ساتھ, اور ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے ورکرز ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور سب لوگوں نے شیئر کرنے شروع کی ان کی پکچرز اور ان کے دکھ جو ہیں وہ. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہاں اون کریں, اس کو مردانہ وار اون کریں, جی ہمارے بندے ہیں اور یہ ہمارے لیے کام کرتے تھے, ہمارے پے رول پہ تھے اور پارٹی کے کارکن تھے, اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں فل, یا پھر ڈس اون کریں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ کوئی عجیب سا درمیان ہاف کوکڈ قسم کا جو انڈا ابال رہے ہیں یہ, جس کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جو مجھے یہ بتائیں, جو ایک ایموشنل ٹچ دیتے ہیں, والدہ ہیں, ظاہری بات ہے وہ تو اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہیں نا, ان کے دکھ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں غلط نہیں بول سکتے, ان کا تو بیٹا تھا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب وہ یہ کر رہا تھا تو اس وقت اس کے والدین یہ نہیں دیکھ رہے تھے. والدین بیچاروں کو نہیں ہوتا یار, ویسے فرق ایک بات ہے, والدین بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا, یہ بچے اسی ٹائپ کے ہیں, یہ ماں باپ کو پتہ نہیں لگنے دیتے, پھر ماں باپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان سیویئر ہے, اور والدین بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکر ہے, کام کر رہا ہے. اس کی والدہ پیچھے عمران خان کی تصویریں لگا کے کہہ رہی ہیں کہ اس سے محبت کا صرف انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. اگر وہ صرف آئی لو عمران خان لکھتا کوئی اسے اٹھاتا نہیں؟ وہ سارے لوگ کر رہے ہیں, پورا پاکستان کر رہا ہے جی آئی لو عمران خان کی تصویریں لے کے بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ٹویٹ ہے وہ تو اس کی نہیں کر رہا, تھوڑا جا کر رہا ہے. آپ کے اندر نا ایک بغض ہے عمران خان کے خلاف. ہاں جی ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. وہ بغض بول رہے ہیں آپ کے اندر سے نا, دھڑم کی آواز آتی ہے. مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ملک مشکل میں ہے نا, اس وقت اختلافات ختم ہونے چاہیے. یہ پی ٹی آئی, لیکن یہ بھٹکے ہوئے یار, یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یہ بچے بھٹکے ہوئے ہیں, ان کو بھٹکا دیا گیا ہے.
اور اللہ ہی کرم کرے، ویسے ہی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں اس پورے یوتھ کو. چلیں ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف. نیکسٹ اسٹوری جی بہت انپورٹنٹ ہے جی. سمجھداری اور کمزوری کے اندر یا ڈر کے اندر بہت ایک باریک سا فاصلہ ہوتا ہے، اور اسے ناپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیان دیتا ہے تو آپ کو خود جج کرنا پڑتا ہے کہ یہ خوف کی وجہ سے یہ بیان دے رہا ہے، یہ واقعی بڑا سمجھدار ہے اور یہ مسئلے کو بالکل ٹھیک طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. تو گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ اسٹوری ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب خوفزدہ ہو چکے ہیں. کیوں خوفزدہ ہوئے ہیں، یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. گنڈا پور صاحب جو پچھلے 2-3 دنوں سے مسلسل 2 بیانات دے رہے ہیں. ایک بیان تو وہ یہ دے رہے ہیں کہ جو افغان شہری ہیں وہ 31 مارچ تک ان کو پاکستان سے باہر نکلنے کا، یہاں سے واپس جانے کا حکم جاری کیا ہوا، تو کہہ رہے ہیں نہیں ان کو شہریت دیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. ایک تو یہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں، اور کل تو پریس کانفرنس تک کر دی انہوں نے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، مجھے الاؤ کیا جائے، اور فارن آفس جو ہے نا مذاکرات کی اجازت نہیں دے رہا، اور یہ کوئی بھی جو جنگ ہے وہ حل نہیں ہوتا، اور جو ہم اگر ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو یہ کوئی حل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ 2 چیزوں کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ واقعی جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانوں کو شہریت ملنی چاہیے پاکستان میں، اور وہ جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ جا کے طالبان کو سمجھا سکتے ہیں، اور ان طالبان کو سمجھا سکتے ہیں جنہیں رشیا نہیں سمجھا سکا، جنہیں امریکہ نہیں سمجھا سکا، جنہیں پوری نیٹو فورسز نہیں سمجھا سکی، جنہیں اب چائنا نہیں سمجھا پایا. چائنا نے بہت ایڈوکیسی کی کہ آپ یہ نہ کریں، اس کا آپ کو بڑا نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے چائنیز کو بھی اٹھا کے دھوپ میں بٹھا دیا، اور وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. تو ان کا بھی چائنیز کا بھی انہوں نے نا کوئی بھرم نہیں رکھا. جو واحد ملک ہے جس نے اپنا وہاں پہ سفارت خانہ کھولا ہوا، جو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اور جنہوں نے بلا بھی لیا تھا ان کو، ان کے ساتھ باقاعدہ ٹیبل ٹاک بھی ہوگی ان کے. اب وہ نہیں سمجھا سکا چین، جو پوری دنیا کو سمجھا رہا ہے، اور ان کا اور جس کو پاکستان 45 سال اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد نہیں سمجھا سکا، میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، جا کے ان کو سمجھا لیں گے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اجازت دی جائے تو میں معاملات کو سیٹل کر سکتا. اب 2 ریزن ہے، یا وہ واقعی کر سکتے ہیں، یا دوسرا ریزن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی آپریشن ہونے والا ہے، اور بڑا خوفناک آپریشن ہونے والا ہے، اور اس کا جو ملبہ ہوگا میرے اوپر بھی گرے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو طالبان جب ٹارگٹ کریں خیبر پختونخوا میں تو مجھے بھی ٹارگٹ نہ کر لیں. اور اب وہ پیش بندی کر رہے ہیں، طالبان کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب بالکل فکر نہ کرو، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں تو آپ کا اپنا بندہ ہوں، مجھے کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری کوئی شیو کرنے لگے. تو وہ اس سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بندے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ رعایت کرو. لیکن اب فرض کر لو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی خوف زدہ نہیں، اور جنرلی وہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. تو مذاکرات پہ آ جاتے ہیں. پہلا کہ آپ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جب بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس کوئی نہ کچھ دینے کے لیے ہوتا. میں اور آپ مذاکرات کریں گے نا، میں کچھ آپ کو آفر کروں گا، اور کچھ آپ جو اپنی آفرز واپس لیں گے، تو اس کے بعد معاملات چل پڑیں گے. ایسے ہی نا جی بالکل. اب طالبان جو ہے نا وہاں پہ، یا ٹی ٹی پی جو ہے نا، اس کے 3 وہاں پہ مطالبات ہیں. اب 3 مطالبات میں سے کون سا ایسا مطالبہ ہے جس کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے نا، اس کو انڈو کریں، دوبارہ پرانے جو ایجنسیز ہیں وہ واپس آنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شریعت نافذ کریں سارے علاقے میں، جو جن علاقوں سے آپ نکلیں گے وہاں پہ شریعت نافذ ہوگی، اور شریعت بھی ان کی مرضی کی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے وہ نہیں، جو ٹی ٹی پی کی شریعت ہے وہ نافذ ہوگی. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ پورا خیبر پختونخوا سے آپ فوج کو وڈرا کر لیں. اچھا ٹھیک. اب کیا گنڈا پور صاحب یہ چاہیں گے کہ فوج وڈرا ہو جائے؟ فوج وڈرا ہو جائے تو وہاں پہ جو طالبانائزیشن ہوگی خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس کا بندوبست کون کرے گا، اس کو کون روکے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کا اسلام ایک نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا اسلام یہ ہے کہ قرم ایجنسی کے اندر جو ایک دوسری کمیونٹی ہے، جو شیعہ کمیونٹی، اس کو بھی زندہ نہیں رہنے دے رہے، ان کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں، اور وہاں پہ گاڑیوں کو بھی جلا رہے ہیں وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل تشیع ہیں وہ پورے خیبر پختونخوا سے ان کو پھر نکال دیا جائے گا، یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ وہ سیف ہی نہیں رہیں گے. ہاں، وہ تو اپنی ٹائپ کی شریعت لانا چاہ رہے ہیں نا وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فاٹا کو آپ اس کا انڈو کریں. تو کیا فاٹا کو انڈو کر دیا جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ فاٹا کو کیوں انڈو کروانا چاہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ وہاں پہ چھپ جاتے تھے. جب بھی افغانستان کے اندر پرابلم آتا تھا یہ دوڑ کے پاکستان کے علاقوں میں چھپ جاتے تھے. تو اب یہ کیونکہ وہ اب ایک سیٹل ایریاز ہو چکے ہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے. وہاں پہ پولیس بھی ہے، وہاں پہ افواج پاکستان بھی ہے، وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن بھی ہے، وہاں پہ کورٹس بھی ہیں. تو اب وہ چھپ نہیں سکتے وہاں پہ. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ جو ہے نا پرانے سسٹم پہ لایا جائے، کہ جہاں پہ پولیس کی عمل دخل نہ ہو، وہاں پہ نہ عدالتیں ہوں، نہ وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن ہو. تو وہاں پہ چھپ جائیں، کسی سردار کے پاس کوئی پکڑ نہ سکے، وہاں پہ نہ فوج داخل ہو سکے، نہ پولیس داخل ہو سکے. تو آپ کے پاس کون سا ایسا آپشن ہے جو آپ ان کو دے سکتے ہیں؟
ایک تو یہ. دوسری یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو روز آپ کے صوبے میں معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں, مسجد کے اندر اٹیک کر کے 100 کے قریب نمازیوں کو اور وہ پولیس فورس کے نمازیوں کو سب کو شہید کر دیتے ہیں. اچھا, جن سے وہاں پہ کوئی شخص محفوظ نہیں ہے, جو باقاعدہ بھتے کی پرچیاں دے رہے ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی اور بھتے کی پرچیوں پہ ویسے جمع کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے بم لگائے ہوئے ہر جگہ پہ, جو سنائپر اٹیکس کے ذریعے لوگوں کو مار رہے ہیں, جیسے کل پولیس اسٹیشنز کے اوپر حملہ کر دیا, تو کیا آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جنہوں نے 80,000 لوگ آپ کی شہید کر دی؟ تو کس منہ سے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, اور ان کی کون سی ایسی شرط ہے جو آپ مانیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کس چیز پہ آپ ان کو منوائیں گے کہ جی یہ چھوڑ دیں, تو 2 آپ کے مطالبے مان لیتے ہیں, تیسرا آپ چھوڑ دیں. کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس پہ بات ہو. کس پہ؟ دوسرا یہ کہ فارن آفس مسلسل رابطے میں ان کے, یہ جو محمد صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو مسلسل رابطے میں ہیں وہ. جب یہ ان کو نہیں سمجھا سکے تو وہ امریکہ نہیں سمجھا سکا جو ہر منگل کو $40 ملین دیتا تھا ان کو, تو کیا کرے. دوسری رہ گئی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک رولز اینڈ ریگولیشن اور پروسیجرز ہے پاکستان کے اندر, آپ یہاں پہ اگر شریعت لینا چاہتے ہیں تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے. ایک آدمی جو ہے اس نے افغانستان کا شناختی کارڈ جیب میں ڈالا ہوا ہے اور پاکستان میں رہ رہا, ٹھیک ہے, تو کیوں پاکستان رکھے اس کو؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, یہاں پہ وہ وارداتیں کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اسلام آباد کے اندر جتنی یہ موبائل فون سنیچنگ ہو رہی ہے سارے کے سارے افغانی ہیں. یہ آپ کسی پولیس والے سے ڈیٹا منگوا لیں, جو پچھلے دنوں نے لوگ پکڑے ہیں سب افغانی نکلے. اور یہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں, آنے کے بعد یہاں ہوٹل میں رہتے ہیں, یہاں پہ انہوں نے موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں, اور موٹر سائیکلوں پہ آ کے یہ 2-3 دنوں کے اندر موبائل فون سنیچنگ کرتے ہیں, خواتین کے زیور کھینچتے ہیں, ان کے پرس چھینتے ہیں, اور جو رزسٹ کریں ان کو گولی مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گولی مار کے اس کے بعد یہ اپنا مال سمیٹتے ہیں اور یہاں سے خیبر پختونخوا چلے جاتے ہیں, اور تمام موبائل جو آپ نے چھینے ہوتے ہیں وہ افغانستان جاتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے. جتنے بھی. اور یہ اسلام آباد میں جتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں, جو گھروں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں, یہ کر کے بھی یہ وہاں بھاگ جاتے ہیں, یہ وہاں پہ بھاگ جاتے ہیں. تو آپ ان کو چاہ رہے ہیں کہ ان کو شریعت دے دی جائے, پاکستان کا سٹیزن بنا. تو چوہے صاحب پھر یہ کلیئر کر دیں کہ پاکستان نے افغانیوں کو آنے سے منع نہیں کیا, انہیں کہا ہے کہ صرف ڈاکومنٹس کے تھرو آؤ. پوری دنیا کا آدمی کوئی بھی آ کے نیشنلٹی لے سکتا ہے پاکستان میں. پاکستان ان ملکوں میں گئے ہیں کہ جس کے اندر آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں, لیکن پروسیجر ہے نا, پروسیجر. اور بہت سارے ایسے افغانی جنہوں نے نیشنلٹی لی بھی ہوئی ہے لیکن پروسیجر کے تحت لی ہوئی ہے, جس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. چل چوہے صاحب ویسے ایک چیز اس میں یہ کلیئر ہے, پھر گنڈا پور صاحب ڈر گئے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. انہیں پتہ جب آپریشن ہوگا تو صورتحال ہو جائے گی خراب, تو کم از کم میں تو کہوں کہ بھائی میں تو آپ کا ساتھی ہوں, آپ مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ویسے چوہے صاحب آپ ہیں تھوڑے سے گنڈا پور صاحب کے خلاف, مجھے لگتا ہے. نہیں, میں گنڈا پور صاحب میں بڑا احترام کرتا ہوں. جو بھی ہے نا بندہ اپنے موقف میں کلیئر ہے, یہ بات آپ کو اس کو داد دینی پڑے گی. عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ہر طرح, اور جب تک وہ ایفرٹ کرتا رہا ہے, جب تک وہ تحریکیں چلاتا رہا ہے, اس وقت تک تحریکوں کے اندر جان بھی تھی. جب گنڈا پور کو سائڈ پہ کیا, کوئی اس کے بعد موومنٹ دیکھ لیں, کوئی جلسہ کامیاب ہوا ہو یا کوئی تحریک کامیاب ہوئی, دیکھو بات اس کا پوٹینشیل جو ہے نا اس کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, چلے جی, مان لیجیے. قافلہ لے گئے نا پشاور سے, وہ لاہور تک چلا گیا تھا. دیکھو ان میں سے کس میں جان ہے باقی پارٹی میں کہ یہ کر سکتے. 12 ضلع واپسی پہ کراس بھی کیا, 12 ضلع کراس کر کے بھی پہنچا. کس کے اندر جان ہے مجھے بتاؤ. سیدھے پشاور جائیں گے 4 گھنٹے میں, کہ گنڈا پور جو ہے نا وہ 36 گھنٹے بعد پہنچا. اچھا, یہ مجھے نہیں پتا چوہے صاحب ساتھ دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, خود اندازہ لگا لیں. اچھا چلے, اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا پاکستانی علماء کے حوالے سے بہت الارمنگ سٹوری ہے. اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پاکستان کے جو علماء ہیں, جو پاکستان میں امن قائم کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ تھے, انہیں اب ہٹ کیا جا رہا ہے, اور انہیں چن کے ہٹ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کوئی حادثاتی طور پہ یہ ہو رہا ہے, یہ ملک میں واقعات شروع ہو چکے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, ڈیٹیل سے سٹوری. اب ٹی ٹی پی اور جو پی ایل اے ہے وہ اس کے 3 ٹارگٹ ہیں پاکستان کے اندر. ایک تو افواج پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ اب وہ پولیس کو بھی شامل کر لیا انہوں نے. پولیس ہے, ایف سی ہے, افواج پاکستان, جو یونیفارم فورسز ہیں, ان سب کو وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا سی پیک ہے, یعنی چائنیز, یہاں پہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس اکنامک ڈیولپمنٹ کو ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, بلکہ جو بلوچستان کے اندر سونا یا تانبا نکل رہا ہے, جو منرلز نکل رہی ہیں, اس کو بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کہیں سیلف سفیشینٹ نہ ہو جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے. تو وہ اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں. ابھی جو اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, آئی ایم ایف پاکستان کو قرضے دے رہا ہے اور باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے. تیسرا یہ ہے کہ جو افواج پاکستان ہے اس کے پیچھے ایک فورس ہے, اور وہ فورس ہے علماء کرام کے. جب عالم دین بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ وابستہ ہوتے ہیں.
تو وہ اب تیسرا جو ٹارگٹ ہے ان کا وہ علماء کرام ہے. یہ وہ علماء کرام ہے جو پیغام پاکستان کے نام سے انہوں نے باقاعدہ 1800 علماء کرام تھے جنہوں نے حمایت کی تھی ریاست پاکستان کی, اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ مساجد کے اندر اٹیک کر رہے ہیں, غریب آدمی کو مار رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے اور پاکستان کے اور اسلام کے حامی نہیں ہیں. باقاعدہ انہوں نے فتوے دیے ہوئے تھے. تو ابھی یہ جان بوجھ کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر 100-150 ایسے علماء کرام کو اگر ٹارگٹ کر دیا جائے تو اس کے بعد کوئی عالم دین جو ہے فوج پاکستان کے ساتھ, ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 3-4 انسیڈنٹ پیچھے ہوئے ہیں یہ صرف 3-4 کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ پورے انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بڑے بڑے مدارس کو یہ نشانہ بنائیں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی عالم دین جو ہے وہ ریاست پاکستان کو سپورٹ نہ کرے, اور نیشنل ایکشن پلان 2 یا 1 جو ہے اس کو سپورٹ نہ کیا جائے کسی جگہ سے. ٹھیک ہے, اور یہ کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے کیا, ٹی ٹی پی کی طرف سے. انڈین ہاتھ بھی پیچھے, اور اس کے پیچھے رہا ہے. ٹھیک 100% رہا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ بی ایل اے ہو یا پھر ٹی ٹی پی ہو, ان دونوں کے پیچھے رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا. یقیناً تھوڑی سی پریشانی کی خبریں ہیں اس وقت میں بھی. اگر آپ ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے یا ملک کے ایجنڈا کے ساتھ نہیں ہیں تو یقین مانیں آپ کی پاکستانیت پہ سوال اٹھ جائے گا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.